بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ آیت کے آخری جملے پر بات چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ بات ختم ہو جائے، لمبی ہوئی ہے بہت۔ بات جب لمبی ہو جاتی ہے تو پھر سامعین اکتا جاتے ہیں، اس لیے آج اس کو انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں تاکہ اگلا مضمون شروع ہو۔ کل جو بات ہوئی تھی نا، وہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دینی علم کا جو دوسرا درجہ ہے، جو فرض کفایہ ہے، قرآن و حدیث کا ماہر عالم ہونا، یہ ایسا فرض کفایہ ہے کہ اگر آبادی میں کوئی عالم نہ ہو تو پوری کی پوری آبادی کیا ہے، گناہ گار ہے۔ اور اگر ایک آدھ آدمی بھی ایسا ماہر عالم موجود ہو، بن جائے یا تنخواہ پر رکھا جائے تو فرض کفایہ کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا درجہ ہے نا، یہ ایک ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کے لیے میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ذکر کیا تھا کہ انبیاء کو اللہ نے اتنا علم دیا ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کا علم مل کر کے نبی کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، سارے انبیاء کا علم بھی جمع کر لیا جائے اور سارے انسانوں کا، فرشتوں کا بھی علم جمع کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے قطرہ۔ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا تھا۔ اس کی کئی مثالیں میں نے اس کل عرض کی تھی، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے نا، ان سب کے مقابلے میں وہ کیا ہے، غیر محدود ہے۔ اس لیے دینی علم کی جو کہ نسبت اللہ پاک کی طرف ہے تو یہ بھی غیر محدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی پڑھ لے تو کہ میں بہت پڑھ لکھ کے ہوں، اب اس کے بعد مجھے ضرورت ہو، نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا کتاب العلم کا، جس میں یہ علم کے حاصل کرنے کے آداب، طریقے اور شرائط، یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث لائی ہے کہ تم اتنا علم حاصل کرو کہ تمہارے روئیں روئیں سے علم ٹپکے، اور جتنا بھی علم حاصل کر لو اس کو کیا سمجھو، تھوڑا ہی سمجھو۔ اس کے لیے ایک تو حدیث شریف لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ پیالہ جو ہے نا دودھ کا پینا شروع کیا، پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، اتنا پیا کہ اس دودھ کی جو سیرابی تھی نا، وہ میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ گیا، تو وہ جو بچا ہوا تھا، ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، میں نے وہ بچا ہوا جو دودھ تھا نا، وہ حضرت عمر فاروق کو دے دیا کہ لو یہ تم بھی لو۔ ویسے یہ تو خواب کی بات ہے نا، تو ویسے مجلس میں بھی کبھی کوئی چیز آ جاتی تو آپ اپنا جو ہے نا بچا ہوا مجلس میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ تو آپ نے کوئی چیز نوش فرمائی تو ابن عباس بچے تھے، باقی سارے بڑے تھے، تو فرمایا کہ اگر تو اجازت، دائیں طرف چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو کہا اگر تو اجازت دیتا ہے تو ان بزرگوں کو دے دیتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر آپ کا جھوٹا
اور میں اس پر کسی اور کو ترجیح دے دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے نا دیکھا، لو یہ بھی حدیث میں آتا کہ نہیں دیتا تو چلو تم ہی لو۔ ایک دفعہ آپ اس طرح نوش فرما رہے تھے تو آپ کے دائیں طرف اتفاقاً جو ہے نا ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ کی عادت مبارک تھی کہ کچھ نہ کچھ بچا کے دیتے تھے، تو آپ نے نوش فرمایا اور جو بچا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ صدیق اکبر آپ کے پاس بیٹھے، ان کو دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ الایمن فالایمن، بھی دائیں کو پہلے، پھر دائیں کو، پھر اس کے بعد اس طرح دائیں جانب کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ تو آپ کیا، تو خواب میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا، وہ جتنا پی سکتے تھے پیا، اور کہتے ہیں اتنا پیا کہ وہ جو ناخنوں سے میری جو سیرابی تھی نا دودھ کی وہ نظر آنا شروع ہو گئی، لیکن بچ گیا۔ تو وہ میں نے پھر عمر فاروق کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا ما اولت یا رسول اللہ، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر نکالی ہے؟ تو ارشاد فرمایا العلم، خواب کی تعبیر میں نے دودھ کی علم سے نکالی۔ خواب میں دودھ جو ہے مجھے نظر آئے تو اس کی تعبیر کا علم ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا علماء کے لیے کہ خوب پڑھو، اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ تمہارے روئیں روئیں سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، بول چال سے علم ٹپکے۔ اور یہ بھی مستنبط کیا کہ حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بڑا حصہ اللہ پاک نے کیا کیا، عطا فرمایا۔ ایک تو اس کے لیے دلیل لائے، اور دوسری ایک اور جگہ دلیل لائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جہاں روح کا سوال ہے نا، اس کے آخری جملہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ساری کائنات کے انسانوں، تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہی ہے۔ بخاری کی جو شرح کرنے والے شراح ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان، جب ساری کائنات کے انسانوں کا علم قلیل ہے تو ایک انسان کے پاس جو علم ہوگا وہ کتنا تھوڑا ہوگا، وہ کتنا اقل ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ مجھے بہت بڑا علم کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ایسا کہ تمہارے روئے روئے سے علم ٹپ کے۔ ہمارے جو پرانے علماء بزرگ گزرے ہیں نا، ان کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تقریریں پڑھتے ہیں، ان کے بیانات پڑھتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ زندہ تھے۔ تو انہوں نے حضرت کے صاحبزادے کو اور رشتہ داروں کو جو خط لکھا ہے تعزیتی، وہ خط میں نے حضرت کی سوانح حیات میں پڑھا ہے، اور ایسا خط ہے کہ میں پڑھا تو مجھے وجد آ گیا۔ بسم اللہ سے لے کر کے خط کے اختتام تک ایک ایک حرف ایسا ہے کہ جیسے دریا بکوزہ، اس ایک حرف کے اندر علم کا ایک سمندر انہوں نے کیا کر دیا بند کر۔ تو ایسے علماء دنیا میں گزرے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ اس پر کیا ہے، قناعت نہیں ہے، علم حاصل کرے، لیکن اس کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ایک، یا اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اور وہ تالا جو ہے نا وہ کھلتا کس سے ہے، چابی سے۔ تالا کھلے گا، دروازہ کھلے گا تو پھر تم اس خزانے کے اندر کیا ہو جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، اور وہاں پھر موتی ہیں، جواہرات ہیں، یواقیت ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، پھر تم ان کو کیا کر سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن جب تک تالا لگا ہوا ہے تو تم اندر نہیں۔ ایک مثال اس کی یہ ہے، اور دوسری مثال یہ سمجھو کہ علم ایک ایسا سمندر ہے
جس کی گہرائی اور وسعت کا کوئی اندازہ نہیں. جیسے ہمارا یہ اپنا سمندر ہے دنیا کا، ظاہری جو سمندر ہے اس کی بھی کوئی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے بھائی. 11 کلومیٹر کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اس کی گہرائی اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں. علم بھی ایک ایسا سمندر ہے، لیکن اس سمندر سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے موتی ہیں ان موتیوں کو وہ نکال سکتا ہے جس کو تیرنا آئے گا، غوطہ لگانا آئے گا. اب جس کو تیرنا ہی نہیں آتا اور غوطہ لگانا نہیں آتا تو وہ تو بیچارہ جو ہے نا ڈوب جائے گا. یہ 2 مثالیں ہیں. یہ پہلی شرط ہے. ایک تو اس خزانے کی، یا تو خزانے کی چابی آپ کے پاس ہو، وہ چابی لگا کے تالا کھولے اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر آپ اس خزانے سے جو موتی چننا چاہیں چن سکتے ہیں. کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے، اور چننے والوں نے چنے، لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ گزرے. اور یا آپ کو اس علم کو سمندر سمجھیں اور آپ کو تیرنا بھی آئے، غوطہ لگانا بھی آئے، تو اس کی تہ کے اندر پھر جو موتی ہیں، قیمتی سے قیمتی ہیرے، وہ آپ تہ میں جا کر کے وہ نکالیں گے اور ان سے فائدہ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. تو وہ اس کی چابی اور وہ تیرنا بھائی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو مطلوبہ استعداد ہے وہ خاص قسم کے فنون ہیں، اور وہ 20 فنون ہیں جو ہمارے مدارس میں کیا کیے جاتے ہیں؟ پڑھائے جاتے ہیں. وہ فنون پڑھنا ضروری ہے. جب تک وہ اصطلاحی فنون آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ اس خزانے کا تالا نہیں کھول سکتے، اور دروازہ کھول کے اندر نہیں جا سکتے، اور تیر نہیں سکتے، اور غوطہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے موتی نکلے. اب ان کے پڑھنے کی مختلف صورتیں مدارس میں مروجہ جو نصاب ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ کو چابی مل جائے گی. اور یا کسی سے فردن کچھ علوم فنون پڑھ لیے، کچھ پڑھ لیا، کچھ اس طرح غیر رسمی طور پر بھی پڑھنے والوں نے پڑھا ہے. تو استاد کے بغیر یہ کام بڑا کیا ہے؟ مشکل ہے. ہم جب طالب علموں کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں نا سال کے آخر میں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ دستار بندی کہتے ہیں. بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو باقاعدہ ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ اب تم عالم نہیں بن گئے، اب تم یہ سمجھو کہ ہم کیا بن گئے؟ عالم نہیں بن گئے. تمہیں علم کی چابی ہم نے دے دی. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کتنی محنت کرتے ہو، کتنا مطالعہ کرتے ہو، اور اس علم کے خزانے سے کتنے موتی جو ہے نا تم کیا کرتے ہو. کوئی ایسے ہوتے ہیں چابی لے کے جیب میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جب دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو جو پڑا ہوتا ہے وہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے. میرے اپنے پاس ایک ایسا عالم آیا جو فوجی ریٹائر تھا اور سفید ریش تھا، اور ہمارے مدرسے کے پہلے درجے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ مجھ سے پڑھتا تھا، وہ بھی اس کو بھول گئی تھی. آ کے دوبارہ اس نے تازہ کی. تو اب آپ کو چابی مل گئی ہے، تیرنا آ گیا ہے، موتی نکالنا آ گیا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو اس علم میں ماہر بناتے ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے، بغیر اس چابی کے اور بغیر تیرنا سیکھے کے جو آدمی ایسی مشکل کتابیں پڑھتے ہیں پھر وہ بیچارے پٹڑی سے کیا ہوتے ہیں؟ اتر جاتے ہیں. جیسے اس دن میں نے وہ بخاری مسلم کا تذکرہ کیا تھا. اور دوسری شرط جس کے لیے میں نے یہ ساری بات بیان کی ہے نا، دوسری شرط خود اس آیت میں ہے. بھائی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دعا سکھلائی ہے، رب زدنی علما. اس دینی علم کا، یہ علم اللہ پاک کی صفت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ وراثت ہے. اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ پاک سے جو تعلق ہے وہ درست بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائیں بھی صحیح، عاجزی بھی کریں، رو رو کر کے دعائیں بھی مانگیں، تو پھر اللہ پاک آپ کا سینہ جو ہے نا کیا کریں گے؟ کھول دیں گے. اگر خدا نخواستہ اللہ پاک سے تعلق ہی بگڑا ہوا ہے، گناہوں میں غرق ہے، اللہ پاک کے حکموں کو کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو بھائی اس کا تو اللہ سے تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے. جب اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو علم کہاں سے آئے گا؟
اور اگر تعلق تو جڑا ہوا ہے لیکن مضبوط نہیں ہے تو پھر بھی علم کا دروازہ نہیں کھول سکتا. اس لیے اللہ پاک سے ہم طلباء کو بھی یہی کہتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ جو دین کی سمجھ والا جو پہلا درجہ ہے وہ تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اس کا دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کا اللہ پاک سے کیا ہو، تعلق ہو. اللہ پاک کی نافرمانیوں سے کیا قرآن کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے جو ڈرنے والے ہیں نا وہ اللہ پاک کے بندوں میں سے علماء ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے جنید بغدادی بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے نا بے فکری والی زندگی نہ ہو، کہ جیسے ایک جاہل کی زندگی ہے، ان پڑھ آدمی کی زندگی ہے، جو دل میں آیا کر گزرا، جو دل میں آیا پہن لیا، جو دل میں آیا کھا لیا، جیسے کر گزرا. ایسا نہیں، بے فکری والی زندگی نہ ہو. خدا نخواستہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ کر کے پھر اپنی لین سیدھی کر لے. پھر گناہ ہو جائے تو پھر لین سیدھی کر لے، جیسے بار بار یہ مضمون بیان ہو چکا ہے. تو بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ اس خزانے کی چابی ہو اور سمندر میں تیرنا آئے، غوطہ لگانا آئے، تو پھر یہ ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آج ہی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اپنی فقہ کی شورا بنائی ہوئی تھی نا وہ 40 ماہر علماء کے اوپر مشتمل تھی. ایک مسئلہ اس میں صرف کے ماہر، نحو کے ماہر، بلاغت کے ماہر، عربی ادب کے ماہر، عربی اشعار کے ماہر، حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، ایسے ماہر علماء تھے. اس میں وہ 40 ماہرین کی ایک کمیٹی تھی. ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھتے، اس پر کئی مسئلے ایسے ہوتے کہ ہفتوں مہینوں اس پر بحث ہوتی. پھر جب کوئی مسئلہ طے ہوتا تو پھر کہتے اس کو لکھ. یہ کمیٹی 22 سال کام کرتی رہی اور 12,70,000 مسائل قرآن و حدیث سے انہوں نے کیا کیے، مستنبط کیے. یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس کا کوئی کنارہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ چابی ہو پاس یا تیرنا بندے کو کیا کرنا ہے. اور دوسری شرط اس آیت میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے محبوب مجھ سے یہ دعا مانگا کریں اے میرے پالنے والے، میرے علم میں کیا کر، اضافہ کر. اور یہ صرف اس علم کی خاصیت نہیں، دنیا کی ہمارے بچے یہ بیٹا ہمارا تالا ڈاکٹر بن رہا تو بھئی پہلے میڈیکل والی وہ چابی لے گا نا، میڈیکل کا کورس پورا کرے گا، سارے امتحان پاس کرے گا، ہاؤس جاب بھی کرے گا، اس کے بعد پھر آگے اس کے لیے ایک وسیع میدان ہے. جتنا محنت کرے گا، اتنے میں نے آپریشن کر دیے، اتنے مریضوں کو میں نے کیا لگا دیے، ٹیکے لگا دیے، لکھتے جاتے ہیں. اتنا میرا تجربہ کیا ہو گیا، وسیع ہو گیا. تو اگر یہ وہ میڈیکل کی وہ تعلیم مکمل کیے بغیر اس میں تجربے شروع کر دے گا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کی اور کوئی کام نہیں کرتا. اس طرح یہ لائن بھی ہے بھائی. تو اس کی چابی بھی یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جو مطلوبہ استعداد ہے اور وہ جو اصطلاحات ہیں وہ پوری طریقے سے باقاعدہ کسی استاد سے پڑھی ہیں اور پھر وہ چابی بندے کو مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر جس کتاب کا اب بھی کئی ایسی، یعنی میری 61 سال عمر ہے اور 7 سال کی عمر سے میں اس لین میں آیا ہوں. اب بھی کئی ایسی کتابیں ہیں جن کو میں کھول کے پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. بار بار پڑھتا ہوں تب جا کر کے کہیں وہ کچھ پلے پڑتا ہے. تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو پتو جو اٹھے، ریٹائر جنرل ہو، ریٹائر کرنل ہو، ریٹائر ڈاکٹر ہو اور پروفیسر ہو، وہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دے، حدیث کی شرح جو ہے نا کیا کر دے، شروع کر دے. اس کا عملی تجربہ آپ کو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ مدرسوں کا چکر لگائیں اور مختلف بار لگائیں اور کلاسوں میں جا کر کے بیٹھیں، اپنے کانوں سے سنیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے بھی یہ کیا چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مضمون الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. اب اگلی آیت ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ. ہمارے جو ابا جان تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہوگا. کل درس کی چھٹی ہے، میرے استاد ہیں اور پیر بھی ہیں میرے.
وہ کل آ رہے ہیں چکوال، 10 بجے ان کا پروگرام ہے، تو میں نے مدرسوں سے بھی آج چھٹی لی ہے کل کی، تو کل میں نے وہاں چکوال جانا ہے، تو پھر آتے آتے رات دیر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پیر والے دن یہ نئی آیت سے درس شروع کریں۔ اور آخر میں مسئلہ بھائی یوسف صاحب یاد دلا رہے ہیں، مسئلہ ایک رہتا ہے، کل بیان کیا تھا نا، مسئلہ یہ ہے بھائی، غیر مرتب مسئلے ہم بیان کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ لوگوں کے سامنے پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرو، جب وہ ان کو پکے یاد ہو جائیں تو پھر گہرے مسئلے بیان کرو۔ تو چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پہلے قعدے میں ہو، پہلے قعدے میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اور امام صاحب ہو شالیمار ایکسپریس، ابھی مقتدی کا عبدہ و رسولہ تک تشہد پورا نہیں ہوا اور امام صاحب اللہ اکبر، تو اب مقتدی کو کھڑا نہیں ہونا، مقتدی اپنا تشہد عبدہ و رسولہ تک پورا کرے اور پھر کیا ہو، کھڑا ہو۔ لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ اصل سنت تو یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک کیا کرے، پڑھے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا بھول کر کے امام کی ادا میں، تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ آخری قعدے کا ہے، وہ پھر ڈبل ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول